أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب طلبہ کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ ساتھیوں، آج کا ویڈیو وہ علم کی فرضیت، علم کی اہمیت، علم کا مفہوم اس پر مبنی ہے۔ تو کسی بھی لیکچر کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے حاصلات تعلم پڑھیں گے، یعنی ہم اپنے لیے اہداف رکھتے ہیں اور اسی ہدف کو ہم حاصل کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک اور حاصلات تعلم وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلا، علم کی تعریف و مفہوم، علم کی فرضیت، اور تیسرا ہے علم کی فضیلت۔ اور اسی طرح علم کی فضیلت میں علم کے آداب وغیرہ یہ بھی سکھائے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ٹاپک اپنے ساتھ یاد رکھیں تو پھر آپ کے لیے لیکچر کا سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ تو ہمارے لیے آج کا حاصلات تعلم علم کی تعریف، علم کی فرضیت اور علم کی فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں علم کی فرضیت، علم کے کیا مفہوم، علم کی تعریف کی طرف۔ تو بیٹا، علم محض معلومات کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو سیکھ لئے، اس کو صرف معلوم کریے، اس کے بارے میں آپ خبردار ہو جائے۔ اب محض معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہتھیار ہے، بلکہ علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ یعنی جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اور صرف لائے نہیں بلکہ کامیابی کے دروازے ان کے لیے کھولنے اسے علم کہتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ علم محض معلومات نہیں ہے، بلکہ علم کامیابی کا راز ہے۔ علم تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار ہے، روشنی ہے، بلب ہے۔ اسی طرح علم کو حاصل کرنے والا وہ کبھی بھی اندھیرے میں، جہالت میں، گمراہی میں نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا آج کے ویڈیو میں بھی ہم نے علم کا مفہوم ہی ثابت کرنا ہے۔ تو علم کیا ہے؟ یعنی علم وہ معلومات ہے، علم وہ چیز ہے، علم وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان کامیابیوں کے رازوں تک پہنچ سکتا ہے، کامیابی تک پہنچ سکتا ہے اور جہالت کے تاریکیوں سے نکل سکتا ہے۔ تو بیٹا، اسی طرح ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں علم کی فرضیت، اہمیت اور حصول علم کے آداب وغیرہ پر بحث کریں گے۔ تو علم کی آغاز اور ابتدا یہ پہلی وحی سے ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو علم کی بنیاد رکھی۔ اور یاد رکھے اسلام کی بنیاد بھی علم پر ہے، کیونکہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کے دروازے کھول دیے، اور پھر اس علم نے دنیا جہاں کے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لایا۔ تو پہلے وہی اور علم کا آغاز وہ اسلام کی بنیاد ہی علم پر رکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کا پہلا لفظ تھا اقرا۔ اقرا کا معنی ہے پڑھ، یعنی حاصل کر، سیکھ لے۔ یہ جو آنے والے الفاظ ہے، یہ جو علم دیا جاتا ہے، اقرا، اس کو پڑھ لے، اس کو سیکھ لے۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد بھی کس چیز پر ہے؟ علم پر۔ اور علم کا آغاز ہوا ہے وہ لفظ اقرا سے۔ تو یاد رکھیں سورۃ العلق کی یہ پہلے والے آیات مبارکہ یہ دنیا کے لوگوں کو ایک تعلیم ہے کہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس طرح اللہ نے آسمان سے علم کو اتارا ہے، زمین پر اتارا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، کامیابیوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب آتا ہے علم کی فرضیت۔ بہت سارے لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک شوق ہے، نہیں، بلکہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دینی فریضہ قرار دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر اتنا فرض ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے زندگی کے ہر پہلو میں ان کے لیے رہنمائی آ جائے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں وہ مسلمہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ اس کا حاصل کرنا دنیا میں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ تو یہ علم کی وہی اور علم کا آغاز اور فرضیت علم کی۔ اب دوسرا ہے علم کی فضیلت و مقام۔ جب کسی نے اس کو حاصل کر دیا تو اب ان کو کیا ملے گا؟ قرآن میں اللہ نے واضح بیان کیا ہے کہ علم حاصل کرنے والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو لوگ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے علم حاصل کیا اور وہ لوگ جن لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خود اس میں جواب موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ علم حاصل کرنے والے وہ اندھیروں پر چل ہی نہیں سکتے، وہ غلط کام کی طرف چل نہیں سکتے، وہ زندگی میں اندھیروں کو لات مار دیتے ہیں اور روشنی کی طرف آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ ہمیں قیامت تک تعلیم دیتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے ہر زمانے میں ہر خطے میں یہ ان لوگوں سے افضل ہوں گے، درجے میں بھی، مرتبے میں بھی، عزت میں بھی، جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہو۔ اور جن لوگوں نے علم حاصل نہ کیا ہو تو پھر ان کے ساتھ پھر نہ عزت ہوگی، نہ ان کی فضیلت ہوگی، نہ ان کے درجے ہوں گے، نہ ان کے مرتبے ہوں گے۔ اب آتے ہیں دوسرا جس سے فرضیت علم ثابت ہوتی ہے اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد پر، چونکہ وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تو پھر سجدے کا حکم دے دیا، لیکن اس سے پہلا ایک واقعہ، کچھ نامے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی پیش کی اور حضرت آدم علیہ السلام پر بھی پیش کی، اور یہ تھی ایک امتحان جو علم کی بنیاد پر لے رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام کو سیکھ بھی لیا اور پھر ان کے بارے میں امتحان بھی پاس کیا اور دوسروں تک پہنچایا بھی، اور اسی طرح ان کے نامیں بھی بتائی۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے فضیلت دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور حصول علم کے آداب تو یاد رکھے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے لے کر لحد تک آپ نے جتنا علم حاصل کرنا ہے حاصل کر لے، اور ہر زمانے میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے، جو چیز آپ کے لیے موضوع ہو اس کو سیکھ لے۔ اسی طرح نصرت اور تبلیغ، یعنی جب آپ نے علم دین کو حاصل کر لیا تو اسی طرح اس کی روشنی میں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا، مثلا سائنس، میتھس، کیمسٹری، فزکس، یہ کیا ہے؟ اس ساعت ظرفی اور اس ساعت نظری ہے کہ صرف اکتفا دین اسلام کے علم پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے روشنی میں دنیاوی فنون اور علوم کا بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے دین اسلام اور اہل علم اور خدمت خلق کرنا ہے۔ اسی طرح پھر جب سیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور آپ کے حاصلات تعلم میں بھی پڑھے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ اس دین اسلام کو سیکھنا ہے، پھر اس کو اپنے عملی زندگی میں لانا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو بیٹا آج کے مکمل ویڈیو میں 3 حاصلات تعلم کے اعتبار سے 3 اصلوں بن گئے۔ پہلا، علم کی تعریف، سوال کیا جائے گا کہ علم کی مفہوم بیان کرے، تو یہی جواب جو ویڈیو لیکچر کے ذریعے دی گئی۔ علم کی فرضیت پر نوٹ لکھے اور علم کی فضیلت پر نوٹ لکھے۔ تو آج کا یہ ویڈیو ہے، امید ہے کہ آپ سب اس لیکچر کو سمجھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔